الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم اللہ گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ اور قصہ کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے اور اس واقعہ کے ضمن میں جتنے بھی اخلاقی پہلو اور ساتھ ساتھ میں عقائد کے پہلو وہ ساری چیزیں بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیے آ رہا ہوں۔ شروع میں عرض کیا تھا کہ اس واقعہ کو ہم 15 احوال میں تقسیم کرتے ہیں۔ مختلف احوال اور پھر ان احوال سے کیا نتائج اخذ ہو رہے ہیں وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ میں عرض کرتا آ رہا ہوں۔ قصہ کے 11 حال آپ کے سامنے عرض کر چکا۔
آج سے 12واں حال شروع ہوگا۔ آخر میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس کیسے ٹھہرایا اور اپنے بھائیوں سے جدا کر کے اپنے پاس اسے کیسے روکا۔ وہ ایک تجویز، وہ ایک ذریعہ، وہ ایک ہیلا جسے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، کہ یہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھایا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیں، اور پھر اس طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا گیا۔ تو بھائیوں نے بڑی منتیں سماجھنے کی۔ بڑا بھائی کہتا ہے یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ابا جی بڑے ضعیف ہیں، بڑے کمزور ہیں، پہلے بھی انہیں ایک بیٹے کی جدائی کا غم کھائے جا رہا ہے، اگر اب دوسرا ہوگا تو پھر اس کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہوگی۔ فخذ احدنا مکانہ، اس بنیامین کی جگہ پہ ہم میں سے کسی بھائی کو رکھ لیں، انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں بڑے نیکی کرنے والے لگتے ہیں، آپ احسان کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ اللہ کی پناہ، جس نے کام کیا ہے سو وہی اس کی سزا بھگتے گا، اگر میں کسی اور کو اس کی جگہ پہ رکھ لوں تو انا اذا لظالمون، اس وقت تو میں یوسف بڑا بے انصاف ہو جاؤں گا، اس لیے جس نے کیا ہے وہی اس کی سزا بھگتے گا، لہذا میں بنیامین کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب جو ہے بھائیوں نے بڑی منتیں سماجھنے کی، جب سارے کی ساری منتیں سماجھنے سب کچھ بے سود رہا، تو اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا ہو کے بھائی الگ ہوئے اور آپس میں مشورہ شروع کیا کہ اب اس کا کیا حل کیا جائے۔ تو یہاں سے یہ 12واں حال شروع ہو رہا ہے کہ بھائی آپس میں کیا مشورہ کر رہے ہیں اور پھر کیا طے پایا اور پھر آگے کیا حالات بنے۔ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑی منتیں سماجھتے کر رہے ہیں کہ بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ فرمایا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا،
تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے کہ یہ ہماری بات ماننے والا نہیں ہے۔ خلصوا نجیا، علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے۔ اب آپس میں مشورہ شروع ہو گیا، یار کیا کرنا چاہیے اس کا حل۔ اب سب سے پہلے بڑا بھائی بولتا ہے، یہودا کہتے ہیں کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ۔ او میرے بھائیوں، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ جب ہم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کے آ رہے تھے تو ابا جی نے موثقا من اللہ، ہم سے اللہ کے نام کی قسمیں لی تھی کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ، پکا وعدہ کرو حضرت بنیامین کو میرے پاس دوبارہ واپسی لازمی لے کے آؤ گے۔ اور دوسری بات، من قبل ما فرطتم فی یوسف، اور تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ تم یوسف کے بارے میں پہلے قصور کر چکے ہو، یوسف والا قصور بھی یاد کرو، اور اب بنیامین کو بھی اپنے ہاتھوں دے کے جا رہے ہو۔ یاد رکھو فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، میں تو مصر میں ہی ٹھہر جاتا ہوں جب تک کہ میرے لیے ابا جی کا حکم نہ آ جائے کہ یہودا آ جا، تیرا قصور نہیں ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں جب تک ابا جی کا حکم نہیں آئے گا، جب تک ابا جی مجھے خود نہیں بلائے گا، میں تمہارے ساتھ کنعان آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم جاتے ہو تو چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ پہلے وہ جو یوسف کو ہم نے ابا جی سے جدا کیا ہے، اب بنیامین کو بھی جدا کر کے میں والد کے سامنے نہیں جا سکتا۔ ارجعوا الی ابیکم، تم سارے کے سارے چلے جاؤ ابا جی کے پاس اور جا کے کہنا یا ابانا، ابا جی ان ابنکا سرقا، اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے۔ جی ذرا الفاظ دیکھیے گا، کہتے ہیں ان ابنکا سرقا، ابا جی تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یہ نہیں کہا ہمارے بھائی، ہم تو نیک بنے ہوئے ہیں، سارے کا سارا پہلے خمیازہ وہ بھیڑیے پہ ڈال دیا اور پھر جو ہے کہاں سے کہاں تک یوسف کو پہنچا دیا، خود نیک بنے ہوئے۔ اب پھر یہ کہہ رہے ہیں ان ابنکا سرقا، والد صاحب سے جا کے کہنا ابا جی اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی تھی، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، ہم نے جو حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے تمہیں وہی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا ہے جو بادشاہ کا گم ہوا تھا۔ وما كنا للغیب حافظین، حقیقت کے اندر کیا بات ہے اس کو ہم جاننے والے نہیں ہیں۔ اب غیب کے اندر کون سی بات ہے، پیچھے حقیقت کیا تھی ابا جان ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، صرف ہم دیکھی ہوئی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ جی ہاں، اس لیے جو زبان کا چلاک ہوتا ہے نا، وہ قصور کر کے بھی اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے۔ جو سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے بیچارہ بے قصور ہو کے بھی گناہ گار بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھے جا کے ابا سے یہ بات کہہ دینا۔ اب یہ بڑا بھائی مشورہ دے رہا ہے کہ جائیے گا، جا کے اپنی صفائی پیش کرنی ہے، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ جو
دل اور انسان کا ضمیر ہے یہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب بڑے بھائی نے کہا نا یار اس میں ہم بے قصور ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو ہماری وجہ سے روکا نہیں گیا، لیکن وہ اندر کے ضمیر نے آواز اٹھائی ما فرطتم فی یوسف، قصوروار تو تم یوسف کے معاملے میں بھی تھے اور وہاں بھی تم نے اپنے آپ کو بے قصور کر لیا، اور میں اب تمہیں کون بے گناہ کرے گا؟ وہ اندر کے ضمیر نے آواز اٹھائی ہے، اس لیے کہ انسان کا ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بہرحال پہلا ہیلا بیان کیا، ابا سے جا کے کہنا ہمارا قصور نہیں ہے، سارا قصور آپ کے بیٹے کا ہے، اس نے چوری کی ہے۔ اور دوسری بات کہ ابا جی نے ہماری بات پہ اعتبار بھی نہیں کرنا، آپ نے اپنی اعتبار دلانے کے لیے کیا کہنا ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ ابا جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرنا، ہمارے اعتماد کے لیے یہ بات ہے یہ جو مصر کے بستی والے لوگ ہیں، یہ جو کنعان میں سے اتنے بڑے بڑے قافلے ہمارے ساتھ گئے ہیں، ابا جی ذرا ان سے پوچھ لیجئے کہ ہمارا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اس معاملے میں ہم بالکل سچے ہیں، ہم نے کوئی بھی قصور نہیں کیا۔ بات مختصر یہ سارا معاملہ طے ہو گیا کہ ابا جی سے جا کے ایسے بات کرنی ہے۔ وہ بڑا بھائی یہودا وہ ادھر ہی رہ گیا، وہ ساتھ نہیں گیا، مصر میں وقت گزار رہا ہے کہ میں اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کے آؤں گا، جب بھی واپس آؤں گا تم چلے جاؤ، جا کے میرا عذر بیان کر دینا کہ یہودا بڑا بھائی ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ اور یہ سارا معاملہ جو میں نے آپ کو سکھایا ہے یہ ساری بات ابا جی سامنے آپ نے کر دینی ہے۔ اب 9 بھائیوں کا مصر سے نکلا ہے، کنعان کی طرف آیا اور سارے راستے میں اپنے آپ کو کوستے چلے آ رہے ہیں یار کیسے بات کریں گے ابا جی سے، کون بات شروع کرے گا، پہلے جا کے کس نے بات کرنی ہے۔ پر پہنچ گئے کنعان کے اندر، آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ ساری بڑی بات بتائی ہے جو حقیقت پہ مبنی تھی۔ اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں تھا کہ حضرت بنیامین جو مصر میں رکھے گئے ہیں اس میں بھائیوں کا قصور نہیں تھا، بھائیوں کا قصور نہیں، اس میں کیا تھے سچے تھے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب ساری بات کہی، حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، یہ سارے کا سارا معاملہ آپ کا تیار کیا ہوا ہے، یہ سارا پلان آپ نے تیار کیا ہے، میرا بیٹا بنیامین کبھی بھی چوری نہیں کر سکتا۔ چلو باہر کیا ہوئی ہے بات، یہ پہلے یوسف چلا گیا اب بنیامین بھی گیا، میرے مقدر نصیب میں تکالیف ہے، فصبر جمیل، میں ایسا صبر کروں گا جس صبر میں میں نے زبان پہ کوئی شکوے کا لفظ بھی نہیں لے آنا، باقی ایاتینی بہم جمیعا، اور میں مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں بھائیوں کو میرے پاس لے آئے گا۔ پہلے یوسف چلا گیا، پھر بنیامین چلا گیا، اور اب تیسرا بڑا بیٹا میرا یہودا وہ بھی مصر میں آپ چھوڑ کے آ گئے ہیں، اور مجھے یقین ہے اپنے رب پہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو واپس لے آئے گا۔ اب کیا سمجھ آئی کہ وہ جو بھائیوں کا اعتراض تھا نا شروع میں کہ ہمارے والد یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم سے نہیں کرتے، اگر پیار نہ ہوتا نا تو آج یہ بڑے بھائی کی جدائی کے اندر پیارے یعقوب یہ نہ کہتے کہ مجھے یقین ہے کہ میرا بڑا بیٹا بھی آ جائے گا،
दोनों छोटे बेटे भी वापस आ जाएंगे। पर मैं साबित हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जैसे यूसुफ से थी वैसे बाकी बेटों से भी थी, लेकिन यूसुफ में कमाल ज्यादा था, वो नबूवत वाला कमाल ज्यादा था। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो जो बचपन में ख्वाब आया था उस निस्बत की वजह से मोहब्बत ज्यादा हो गई। फरमाया और हसद पे उतर आए। फरमाया अल्लाह ताला पे यकीन है, अल्लाह ताला मेरे बेटों को जरूर वापस लाएगा। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, इसलिए कि अल्लाह ताला वो ज़ात है जो जानने वाला है, वो जानता है कि मेरे बेटे किस जगह पे है। अल हकीम, लेकिन हिकमतों वाली ज़ात है, जब उसकी हिकमत पूरी होगी उसी वक्त अल्लाह ताला मेरे बेटों की मुझसे मुलाकात करवा देगा। जी जी यकीन देखो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का इधर 40 साल गुजर गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई को, लेकिन यकीन इतना है कहते हैं मेरा रब जरूर मुलाकात करवाएगा। जी अब दूसरी बात भी समझिए, जरा अकीदे की बात भी समझ लें। वो पहली दफा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने वो जब बेटे आए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आके कहा कि हमारे भाई को भेड़िया खा गया। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने नहीं खाया, बल्कि ये उनका सारा अंदर का बनाया हुआ प्लान था, लेकिन प्यारे याकूब को पता न चल सका। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने है और बेटे अपने भाई बिन्यामीन के बारे में कह रहे हैं अब्बा जी उसने चोरी की है, इसलिए वो उस जगह पे रोका गया है। अब इस बात में सारे बेटे सच्चे हैं कि उनका इसमें कोई भी तैयार किया हुआ मामला नहीं है, लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को फिर भी पता नहीं चल सका कि मेरे बेटे सच बोल रहे हैं। वो पहले झूठ बोला तो उस वक्त भी यही कहा कि आपके अंदर का मामला तैयार है, बल सवलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, और आज जो सच बोल रहे हैं तो तब भी फरमाया मैं ये तुम्हारे अंदर का तैयार किया हुआ मामला है। तो क्या समझ आई मेरे प्यारे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिंदा बेटे सामने मौजूद है, लेकिन उनके दिल के हालात को पहचान न पहचान सके कि मेरे बेटे सच कह रहे हैं। तो फिर बात समझ आई ना, दिल के हालात को जानने वाली ज़ात है तो किसकी। फरमाया जब दिल में जो चल रहा है, जब मेरा पैगंबर नहीं जानता तो फिर पैगंबर के अलावा कौन हो सकता है जो दावा करे इस बात का कि जनाब मुझे पता होता है तुम क्या सोच रहे हो, मुझे पता है तुमने घर में क्या किए हैं, जब तुम घर जाते हो क्या करते हो, जनाब हम पहुंचे हुए हैं, हमें सब बात का पता चल। हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर साहब अशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, फोत हो गए अल्लाह उन्हें जन्नत दे। इतने मुतासिर थे ना इस मसले में, इतने मुतासिर थे। मुझे कहते हैं उस्ताद जी मेरे पीर साहब हैं मुल्तान, मैं बैठा हूँ इस्लामाबाद, जब मैं अपनी बीवी से मिलता हूँ ना मेरे पीर साहब मुझे उस वक्त भी देख रहे होते हैं, बैठे वो मुल्तान हैं, लेकिन एतकाद उसका ये था। हमारे एक और दोस्त है सुल्तान, उसने उसको समझाया फिर बड़े प्यारे अंदाज में। उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं। वो आई स्पेशलिस्ट का, आंखों का। कहते हैं अगर आपके सामने मरीज आ जाए तो टांग का ऑपरेशन करना है आप करोगे? कहते नहीं। कहते क्यों नहीं करते? डॉक्टर तो वो नहीं। आपके सामने आ जाए गले का ऑपरेशन करना है आप करेंगे? कहते नहीं करता। जी बाजू का ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन, कहते नहीं करता। कहते यार कमाल की बात है, एक दिल वाला डॉक्टर आपके पास आके आपकी आंख का ऑपरेट करे लगे आप करवाओगे? कहते नहीं। कहते क्यों? इसलिए कि वो दिल का डॉक्टर है। कहते बात तो खत्म हो गई। आप अपनी सिफत के अंदर किसी और डॉक्टर को बर्दाश्त नहीं करते, वो मेरा रब जो अहकमुल हाकिमीन है वो अपनी सिफात के अंदर भला किसी और मखलूक को कैसे बर्दाश्त करेगा? यही बात उसकी हिदायत के लिए काफी होगी। अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी।
جی جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو ساری مطلب زندگی تبدیل تھی، اور ساتھ میں کہتے استاد کی دعا کرو اللہ اسی حالت میں اسی مسئلہ پہ جلدی جلدی مجھے اٹھا لے، جلدی جلدی اٹھا لے، زیادہ مجھ سے گناہ نہ ہو۔ سمجھ آتا یہ عقیدہ توحید کی، کئی گناہ زیادہ ہو گئے پھر پکڑا نہ جاؤں، بس رب کو اس کی بات اتنی پسند آئی، اس مسئلہ سمجھنے کے بعد ٹوٹل 2 مہینے زندہ رہا، فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ یہ رب کے اپنی مطلب پسند کی بات ہے جسے وہ منتخب فرما لے، جس کا انتخاب کر لے، کون ہے اس سے پوچھنے والا۔ تو مسئلہ کیا سمجھایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی بیٹوں کے دل کی حالت کا پتہ نہ چل سکا کہ دل میں ان کے کیا بات چل رہی ہے، پہلے وہ جھوٹ بول رہے ہیں تب بھی پتہ نہ چلا، آج سچ کہہ رہے ہیں تب بھی پتہ نہ چلا، بلکہ فرمایا یہ سارے کا سارا تمہارے اندر کی بات ہے، تم نے خود یہ معاملہ تیار کیا ہے، قسمیں اٹھا رہے، فرمایا نہیں اعتبار کرتا، فصبر جمیل، صبر کروں گا، اللہ میرے بیٹوں کو ضرور میرے پاس لے کے آئے گا۔ اچھا انہو هو العلیم الحکیم، فرمایا میرا رب جانتا ہے میرے تینوں بیٹے کہاں ہیں، الحکیم جو اب ملاقات نہیں ہو رہی اس میں بھی میرے رب کی حکمت ہے، جب چاہے گا وہ ملاقات کروا لے گا۔ اور اپنے بیٹوں سے منہ موڑا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ یوسف، منہ موڑتے ہوئے کہا ہائے میرا یوسف، ہائے افسوس میرا یوسف کس حال میں ہوگا۔ جانتے میرے پیاروں جب انسان کو کوئی نیا غم پہنچتا ہے، کوئی نیا دکھ آتا ہے، پرانے دکھ بھی تازہ ہو جاتے ہیں، پرانے چوٹیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ آج بنیامین سامنے نہیں آیا، وہ نئی جدائی کا غم آیا، وہ یوسف کی پرانی جدائیاں بھی یاد آ گئی، کہتے ہیں یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ اتنا دکھ اور اتنی پریشانی کہ رو رو کے آنکھیں بھی سفید ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، فہو کظیم، دکھ کی وجہ سے بڑا غصہ آیا اپنے بیٹوں پہ، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا، سائڈ پہ ہوئے، بیٹے آگے سے جواب دیتے ہیں ابا جی تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرما او تکون من الہالکین۔ او ابا جی 40 سال کا عرصہ گزر گیا، ابھی بھی تو یوسف کرتا ہے، ابھی بھی یوسف کو یاد کرتا ہے، ہمیں تو خطرہ ہے کہیں یوسف کرتے کرتے آپ دنیا سے ہی نہ چلے جائیں، کہیں مر ہی نہ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہو میرے بیٹو تمہیں کیا پتہ ہے اولاد کا درد کتنا ہوتا ہے، بھلا اولاد کی محبت کتنی ہوتی ہے، تم جو خود اولاد ہو تمہیں اولاد کی محبت کا اندازہ نہیں ہے۔ محبت کا اندازہ اس سے پوچھ جا کے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی نہ ہو یا دی اور دے کے واپس لے لیو، اس سے جا کے پوچھ جرا اولاد کی محبت کا اندازہ، فرمایا کتنی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر اولاد کی محبت فرمایا یہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھ دی ہے۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 یا 18 مہینے کے میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آخر میں بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے میرے پیارے پیغمبر اپنے بیٹوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، بڑی پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ میں فرماتے لو عاش ابراہیم
لکان نبی بعدی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال. فرماتے ہیں میرے ابراہیم کاش کہ تو زندہ رہ جائے اور میں پیغمبر بھی اس بات پہ فخر کروں, میں پیغمبر بھی اس بات پہ خوش ہوں کہ میرے پیچھے میرا بیٹا ہے, میرے سارے کام سنبھالنے والا. میرے پیارے پیغمبر یہ باتیں کر رہے ہیں, بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں. ادھر سے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا, میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھوں میں میرے پیارے پیغمبر کے بیٹے نے جان دے دی ہے. فوت ہو گئے میرے پیغمبر کے بیٹے حضرت ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتی آنکھوں سے اپنا بیٹا گھر والوں کو پکڑایا اور صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر بڑے رو رہے ہیں. سوال کیا یا رسول اللہ آپ کے بھی آنسو, آپ کا بھی رونا. میرے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم کو دیکھ کے کہتے ہیں ابراہیم تیرا اتنی محبت اور تیرا اتنا پیار میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا. فرمایا العین تدمع والقلب یحزن, فرمایا تیری جدائی میں میری آنکھیں ہمیشہ بہتی رہے گی, میرا دل تیری جدائی میں ہمیشہ سے دکھتا رہے گا میرے ابراہیم. لیکن میں زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں بے صبروں میں میرا نام نہ آ جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر زندگی کے آخر تک اپنے بیٹے کا دکھ روتے رہے, کاش کہ میرا بیٹا بھی زندہ رہتا. اور میرے بھائیوں یہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں جناب سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اپنے ہاتھوں میں بیٹا فوت ہو گیا, اللہ کا حکم آ گیا, لیکن میرے پیغمبر اپنے بیٹے کو بچا, بیٹے کو بچا نہ سکے. وہ آج کا کون سا آدمی آ گیا آگے جناب بڑی بڑی کرامات بیان کی جاتی ہیں. کسی کا بیٹا فوت ہو گیا, آگے حضرت صاحب کے پاس, وہ کہتے ہیں جی آپ نے بیٹا لے کے دیا تھا وہ فوت ہو گیا. حضرت صاحب نے کہا کب فوت ہوئے, کہتے جی ابھی فوت ہوئے. کہتے حضرت صاحب نے ایسے ہاتھ مارا, حضرت اسرائیل جا رہے تھے, ان کا پاؤں ہاتھ میں آ گیا, جیسے پاؤں ہاتھ میں جھٹکا دیا, وہ حضرت صاحب کے ہاتھ لگانے سے وہ جھٹکا دینے سے حضرت اسرائیل کے ہاتھوں سے روح چھوٹ گئی اور اس کا بیٹا زندہ ہو گیا. اور میرا بھائی یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ میرا رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جس کو اللہ نے طاقتوں سے نوازا ہے, وہ تیرے اور میرے ہاتھ لگانے سے روح واپس نہیں آتی اسے. اللہ کے پیارے پیغمبر اگر طاقت ہوتی اور زبردستی کروا لیتے تو اپنے بیٹے کو ضرور بچاتے, اپنے بیٹے کو ضرور بچاتے. جب میرے پیغمبر نے نہیں بچایا تو پھر اور کون ہو سکتے ہو میرا بھائی. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ ہے اولاد کے درد کا, یہ تو اسے پتہ ہوتا ہے. سرکی میں کہا جاتا ہے جیندے ہاتھ وال پٹینے, جس کے سینے سے بال اکھڑے جاتے ہیں اسے پتہ ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہے. سرکی کا شاعر اسے بیان کرتا ہے, کہتے درد اولاد دا ہونا ہر درد اولاد دا ہونا ہر اے انوکھا یار وبالے, چھوٹا تیر ہجر یعقوب نبی نو ریا روندا 40 سالے, تے خوش بستے میرے احمد نو نہ لگیا یار زوالے. دکھ کون پوچھے اج زینب تو جیندہ کربل کس گیا لالے. جی اولاد کی محبت بڑی بے انتہا, اولاد کی محبت میں والدین کیا سے کیا کر گزرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹو تمہیں کیا پتہ ہے اولاد کیا ہوتی ہے, باقی رہ گئی یہ بات میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. اشکو بسی بحزنی اللہ, میں تو اپنے سارے دکھوں کو بیان
اپنے رب کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میرا رب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، میرا رب اس بات کا علم رکھتا ہے ہمیں کب ملائے گا، میری جدائی کا کتنا وقت رہ گیا، میرے رب کو بخوبی علم ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو حکم دے رہا ہے، فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، فرمایا میرے بیٹوں جاؤ تلاش کرو اپنے بھائی یوسف کو اور بنیامین اور بڑے بھائی کو، لیکن یاد رکھنا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، چاہے 40 سال نہیں 40,000 سال بھی گزر جائے، لیکن مجھے رب پہ امید ہے وہ ضرور میری ملاقات کروائے گا۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ رب کی رحمت سے مایوس وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہوا کرتے ہیں، اور میں رب کی رحمت سے امید رکھنی ہے۔ اب بیٹوں کو نکالے جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، فرمایا اب بیٹے جناب چوتھی بار آ رہے، تیسری بار آ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، لیکن اب جو تیسری بار آئے اب حالت اور تبدیل ہے۔ کسے کا 13واں حال شروع ہے، 12واں حال مکمل، 13واں حال۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ فلما دخلوا علیہ، آئے نا یوسف علیہ السلام کے پاس، آ کے کہتے ہیں قالوا یا ایوہ العزیز، او بادشاہ سلامت و عزیز مصر، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، ہم بتانے تمہیں یہ آئے ہیں مسنا وأهلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ہمارا ابا جی رو رو کے پہلے بیٹے کے غم اور دکھ کے اندر نابینا ہو چکا، دوسرا بیٹا آپ نے اپنے پاس رکھ لیا، حالات انتہائی نازک ہے، نہ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے، پھر غلہ خریدنے کے لیے کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے، یہ چند چھوٹے سکے لے کے آئے ہیں اور یہ بھیڑوں کی اون تھوڑی سی لے کے آئے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں وزن پورا دے دینا، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر تھوڑا صدقہ خیرات بھی کر دینا، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لینے کے لیے جناب دام نہیں ہے، اللہ خریدنے کے لیے قیمت نہیں ہے، آپ بڑی اچھے نظر آ رہے ہیں، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کرنا، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے فرمایا یہ 9 بھائی ہیں، فرمایا اور بڑی منتیں سمجھتے ہیں، بڑی عاجزی سے کہہ رہے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کے لیے کچھ نہ رہا، پیسہ بھی نہیں جس سے مال خرید سکے، اور پھر آگے کہتے ہیں وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمیں کچھ فری میں بھی دے دینا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب اتنی عاجزانہ درخواست لے کے آئے ہیں، حضرت یوسف سے رہا نہ گیا، وہ دل بھر آیا کہ میرا دل بھر آیا یوسف کا کہ وہ میرا ابا جان، فرمایا وہ میرے بہن بھائی، وہ میری والدہ اور باقی سارے رشتہ دار اور میری بہنیں، وہ ادھر اتنی مشکلات میں زندگی گزار رہی ہیں اور میں یوسف ادھر عیش و آرام میں ہوں۔ اب وقت آ گیا، یوسف علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں او میرے بھائیوں بتاؤ، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون،
بتاؤ نہ ذرا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم ناواقف تھے، جب تم جاہل تھے، جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، تم نے اپنے بھائی یوسف سے کیا کیا تھا؟ جیسے ہی نام آیا نا یوسف کا کہ بادشاہ ہم سے پوچھ رہا ہے، فوراً یہ لوگ بھائی علیحدہ ہوئے ہیں، آپس میں کہتے ہیں یار حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جو یوسف کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا، یا یوسف کو پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے، تیسرا کوئی آدمی نہیں ہے جسے پتہ ہو، اس لیے فوراً سے آگے کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اب بتانا بادشاہ کہیں تو یوسف تو نہیں ہے، کہیں اصل میں تو یوسف سامنے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، فرمایا یہ میرے رب کا احسان ہے، لیکن وہ کرتا کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، ویصبر اور مشکلات پہ صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کبھی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے تو صحیح، حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے بادشاہ آئے، سامنے مجرم بھائی کھڑے ہیں اور وہ باتیں بھی یاد ہیں جو پیچھے گزری ہیں، ساتھ میں یہ تازہ کچھ دن پہلے جو بات ہوئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا، کہتے ہیں ان ابنک سرق، کہتے ہیں اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین نے تو بڑی بات نہیں ہے، فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ فرمایا یہ ساری باتیں یاد ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذ انتم جاہلون، اور میرے بھائیوں تم نے جو کچھ بھی کیا تھا تم نے جہالت کی وجہ سے کیا تھا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ میرے بھائی شرمندہ نہ ہوں، بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، اور ہمارے حالات کو کچھ الگ ہے جی۔ ہم تو جب محفل میں دیکھتے ہیں کہ ذرا کوئی بھائی ہمارا عزت بنا کے بیٹھے تو ہم بات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، چاہے بات بنے یا نہ بنے، کسی طریقے اس کو ذلت ضرور دکھانی، اس سے ٹوک ضرور مارنی، اس کو کوئی ایسی بات ضرور تانا دینا ہے تاکہ اس کی بھوپا ختم ہو جی۔ لیکن قربان جب یوسف علیہ السلام پہ چاہتے تو بھائیوں کو سولی پہ لٹکا دیتے، ایک اشارے کی دیر تھی، چاہتے تو بھائیوں کو قید میں ڈلوا دیتے، چاہتے تو درے مروا سکتے تھے، بھائیوں کو بدلہ لے سکتے تھے۔ وقت کے بادشاہ سارا مصر کیا آس پاس کے سارے علاقے زیر لگی ہیں، لیکن سزا دینا تو دور کی بات ہے، انہیں شرمندہ تک بھی نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے جان بوجھ کے کیا تھا، تم نے حسد کی وجہ سے کھلانا، بلکہ فرمایا اذ انتم جاہلون، آپ نے کیا تو تھا، یہ سارا معاملہ کیا، لیکن تم ناواقف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کتنا بڑا احسان فرمایا۔ اور بھائی پھر اپنی زبان سے یہ کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر مقام عطا فرما دیا، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا تھا۔ اب یہ اقرار جرم ہو گیا کہ ہم نے گناہ کیا تھا، ہم نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے اقبال جرم کیا ہے، فوراً سے بغیر کہے اور بغیر کسی منت سماجت کے اعلان فرما رہے ہیں، او میرے بھائیوں لا تثریب علیکم اليوم، پریشان نہ ہو، شرمندہ نہیں کرتا میں یوسف تمہیں، ساری پبلک کو
کو جمع کر کے تمہیں بے عزت کرنا مقصد نہیں ہے میں یوسف کا، بلکہ اعلان فرمایا میرے سامنے تم نے یہ اقبال جرم کیا ہے، میں اعلان کرتا ہوں میں یوسف نے بھی تمہیں معاف کر دیا، میں یوسف نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اور یہاں کوئی لڑائی جھگڑا اگر ہو جائے نا تو پھر جب تک اپنے بھائیوں کو سریعام ان کو بے عزت نہ کریں، جناب میں اتنا بڑا اور میں اتنا بڑا، اس نے میرے بارے میں بات کی ہے، جب تک یہ لوگوں کے سامنے میرے پاؤں پہ ہاتھ نہیں لگائے گا، میرے پاؤں میں پگڑی نہیں ڈالے گا، میں معاف نہیں کرنے والا۔ جی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ادھر سے ہم دعوے بھی کرتے ہیں جناب ہم ہیں بھی مسلمان، ٹھکے ٹھکے اچھے دھوتے ہوئے سوچے مسلمان تے جنت ازالی پھوٹی دکھا رہے، ہمیں وہاں جانے سے روک ہی کوئی نہیں سکتا، نہ یہاں جناب اللہ کچھ نہیں چھوڑنا، نہ کوئی خیال کرنا ہے کسی کے حقوق کا، نہ کسی کے حق کا، کسی چیز کا خیال نہیں کرنا، بس اپنی اناء کو نہیں چھوڑنا، اپنا تکبر اور اناء اس کو جناب برقرار رکھنا ہے۔ اور پھر افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، آگے چل کے وہ میں عرض کرتا ہوں اس بات کو کہ السلام نے جو ساری زندگی مشکلات میں گزاری، جی کس حد تک بڑے بڑے امتحانات، اور یہ سارے امتحانات کن کی وجہ سے بنے تھے؟ ظاہری طور پر بھائیوں کی وجہ سے، جی بھائیوں کی وجہ سے ظاہری طور پر امتحانات بنے تھے، لیکن قربان جاؤ یوسف علیہ السلام نے اور سزا تو دور کی بات ہے تانا تک بھی نہیں دیا، اور ان کے کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا، اور تسا جان کے نہیں کیتا، تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، تم تو لاجاہل تھے، تم تو ناواقف تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کیا مقام ہے۔ جی تو یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت، یہ اس واقعے کا بڑا سبق کہ اپنوں کو کس طریقے سے گلے لگا کے رکھیں، جی اپنے جتنے بھی برے ہوں اپنے تو اپنے ہوتے ہیں بادشاہ، اپنا خون تو اپنا ہوتا ہے، جی سرکی میں کیا کہتے ہیں، جی اپنا ہمیں مار کے سکیت ہے تو چھانٹ کے سکیت ہے، جی کہتے ہیں جناب جی کہ اپنا مار کے سکیت ہے تو چھانٹ کے سکیت ہے، جی یہ سرکی میں کیا مطلب کہ اپنا خون اپنے ہی ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی اس کو اپنوں کے لیے دل میں پیار اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جی جب ہم نے یہ جملے کس لیے کہ جی اپنا تو کا پرائے چلے تو پھر اپنوں کو دل میں محبت کہاں رہتی؟ جب ہم نے کہہ دیا ہر ایک کہہ رہا ہوں اپنا تو پرائے چلے، جی وہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی سن لیں، یہ بھی انسان سے دل کا تکبر اور اناء ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جو غیر ہوتے ہیں غیر انہیں جو کچھ لالچ ہوتی ہے اس لالچ کی وجہ سے وہ بے پناہ عزت کرتے ہیں، بے پناہ عزت کرتے ہیں، اور اپنوں کے اندر تو بچپن بھی گزرا ہوتا ہے، لڑکپن بھی، جوانی بھی، اپنوں سے انسان بے تکلف ہوتا ہے، بے تکلف ہوتا ہے، وہاں سے جیسے انسان اپنی اناء کے برابر عزت چاہتا ہے نا وہ اتنی نہیں مل سکتی، کیونکہ اپنے جو ہیں انہوں نے تو فری ہو کے بات کرنی ہے، یہ کہہ رہے ہیں جو کزن ہے، چچا زاد بھائی ہے، ماموں زاد ہے، خالہ زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، چاچے ہیں، مامے ہیں، نانا ہے، دادا ہے، جو بڑے ہیں انہوں نے تو وہی کر کے بولنا ہے، چاہے تو جناب بکر کا جنرل ہی بن جا، تو جرا طرف والد ہے جو تیرا وہ تو تجھے وہی کر کے بولے گا، جی والد جو ہے جی بڑا چاچو ہے وہ بھی تجھے ایسے بولے گا، اور تو کہے کہ جناب اسی طرح جیسے میرے نوکر میرے سامنے جی جی کرتے ہیں اپنے بھی سارے ایسے کریں، یہ تیرا تکبر ہے، اور اس تکبر کا حال کوئی نہیں ہے، تبھی تو تجھے اپنے اچھے نہیں لگتے، جی پھر اپنوں کے اندر کوئی غریب ہویا تو کوئی امیر ہویا، کوئی متوسط ہویا، کوئی بیچارہ بالکل ہی جناب نادار ہویا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مجبور کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تیرے کو 2-4 پیسے آ گئے تو آپ رشتہ دار تو یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمارا خیال کر، ہماری مشکل کے اندر مدد کر، جو رشتہ داری کے حقوق ہیں، تو پھر انسان وہ جو تکبر اور فخر ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اپنا نالو تو پرائے چنگے، اپنا نالو کیا ہے پرائے چنگے، چنگے دے نال انسان کو مشکل دے پیسہ کا نہیں نام رکھا ہوتا، اور پیسہ ایسے لگانا ہوتا ہے اپنا اس کے ساتھ کہ جیسے کنویں میں کوئی چیز ڈال رہے ہو، اس کا اجر تم سے نہیں، اجر کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے، تو یہ ساری بات کہاں سے آتی ہے؟ وہ تکبر اور اناء ہوتی ہے، وہ جڑا کانٹے تکبر والا کلا ٹھکوئے ہوتا ہے نا وہ کلا ہی نہیں ہے،
اچھے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو معافی کا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، بھائیوں میں نے تمہیں معاف کر دیا اور رب سے بھی تمہارے لیے معافی مانگوں گا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دیں گے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی بھی رحمتیں کرنے والا نہیں ہے۔ اس رب کے سامنے جس وقت انسان اقبال جرم کر کے آ جاتا ہے کہ مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے گناہ کر دیا، میں تیرا گناہ گار بندہ تیرے سامنے آ گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں جب ایک بندہ گناہ گار اپنے رب کے سامنے آ کے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے پیغمبر التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ السلام، میرے پیارے پیغمبر گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ جی یہ ہے میرے رب کی صفت ارحم الراحمین، فرمایا وہ میرا اللہ ساری کائنات سے بڑھ کے رحمتوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات پہ رحمتیں کرنے والا ہے، میں نے بھی معافی کا اعلان کر دیا، تمہارے لیے میرے رب کی طرف سے بھی معافی کا اعلان ہوگا۔ یہی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ میرے پیارے پیغمبر جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا، جیسے حضرت یوسف کے سامنے ان کے بھائی گناہگار سامنے کھڑے ہاتھ باندھ کے کھڑے کہ ہمارے لیے کیا اعلان ہوتا ہے، یہ مکہ فتح فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا آج مکہ کے وہ سارے سردار کتنے پہلے مارے گئے اور کتنوں کی اولاد سامنے ہے، سارے کے سارے مجرم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میرے رشتہ داروں، بتاؤ مکہ کے رہنے والوں، میں پیغمبر تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں۔ وہ میرے بھائیوں اٹھاؤ نا تاریخ کو، مجھے کوئی ایسا فاتح تو دکھاؤ کہ جس نے اپنا علاقہ جہاں سے وہ مظلوم ہو کے نکلا ہو، جس علاقے سے وہ مجبور ہو کے نکلا ہو اور تھوڑے عرصے میں اس نے وہی علاقہ فتح کیا ہو اور آ کر وہ اپنے سامنے دشمنوں سے پوچھ رہا ہو بتاؤ میرے دشمنوں کہ تم تو میری جان کے دشمن تھے، آج تم مجبور ہو کے سامنے کھڑے ہو، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں، اچھا سلوک کروں یا تمہیں قتل کرنے کا اعلان کروں، فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں، فرمایا وہ سارے کے سارے بڑے ہی عقل مند تھے، میرے پیارے پیغمبر کے مزاج سے واقف تھے، سب نے آگے سے اعلان کیا بلند آواز سے کہتے ہیں انت الکریم انت وفق الکریم، آپ عزت والے ہیں، عزت والے والد کی اولاد ہیں، آپ کے دادا بھی بڑے عزت والے، آپ کے والدین بھی بڑے عزت والے تھے، ہمیں آپ سے اچھے کی امید ہے، اور کتنوں نے تو آگے سے یہ بھی کہہ دیا آپ کے سامنے ہم ایسے گناہگار بن کے بیٹھے ہیں جیسے یوسف کے سامنے اس کے بھائی گناہگار بن کے بیٹھے تھے۔ میرے پیارے پیغمبر نے بھی اعلان فرمایا یا معاشر قریش لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، فرمایا میرے قریشیوں میں پیغمبر بھی وہی اعلان کر رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، صرف معاف نہیں بلکہ انتم الطلقاء، آج کے بعد میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جو چاہو جس جگہ چاہو اور جس دین پہ چاہو زندگی گزارو، میں پیغمبر تمہیں نہیں روکوں گا۔ ادھر سے معافی کا اعلان ہوا، ادھر سامنے وہ جو جان کے دشمن تھے بے اختیار زبان سے کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر کے غلام بن گئے۔ جی یہ لا تثریب علیکم اليوم، اور میں آج کے دن تم سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر نے صرف اس سنت کو جاری نہ کیا بلکہ آنے والے قیامت تک کے اپنے امتیوں کو یہ سبق دیا، اور میں دیکھو نا میں پیغمبر سے پڑھ کے تمہیں رشتہ داروں نے نہیں ستایا ہوگا، جو ظلم میرے رشتہ داروں نے میں پیغمبر
کے ساتھ کیے اور مجھے آخر میں اپنے گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. اور میں وہ کون سا ظلم جو میرے رشتہ داروں نے میں پیغمبر پہ نہ کیا. لیکن آج دیکھو نا, یہ تھوڑا ہی عرصہ کے بعد میں پیغمبر اپنے قریبیوں میں آیا ہوں, لیکن میں نے بدلہ کوئی نہیں لیا. میں نے ان کے سامنے ان کو شرمندہ نہیں کیا, بلکہ میں پیغمبر کی سنت میں عمل کرو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کے گناہ ہونے کے باوجود معاف کر کے اپنے گلے سے لگا لیا کرو. جی تب تو مسلمانی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, حدیث مبارکہ ہے, میرے رب نے وہ خاص کر جو مجھے حکم دیا ہے کچھ باتوں کا, 9 باتیں ایسی ہیں کہ جو خاص کر میں پیغمبر کو نام لے کے حکم فرمایا. ان 9 باتوں میں سے ایک بات جسے خاص کر کے بار بار حکم فرمایا وہ یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر خیال کرنا, لوگ آپ سے زیادتی کرتے رہے, آپ انہیں بار بار معاف کرتے رہے. اور ہم تو جب تک یہ کہتے ہیں جی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں, اینٹ لگاؤ گے پتھر سے جواب آئے گا, پھر کہاں سے محبت ہو جناب, پھر کہاں سے محبت آئے گی رشتہ داریوں میں, پھر تو نفرتیں ہی پیدا ہوں گی. اچھا حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں, یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے گا. اب اس کے بعد اپنے ابا جی کا حال پوچھا, بتاؤ میرے پاپا کا کیا حال ہے. یعقوب علیہ السلام کیسا وقت گزر رہا ہے. بھائیوں نے بتایا, یوسف وہ تو تیرے دکھ میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا, کچھ خیال نہیں ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر وقت یوسف ہو رہی ہے. جب بھی اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, جب بھی کبھی بات ہوتی ہے ان کی زبان پہ یوسف ہی ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. فرمایا یہ میری قمیص لے جاؤ اور جا کر میرے ابا جی کے چہرے پہ رکھنا, ابھی یأتی بصیرا, اللہ تعالیٰ میرے ابا کی آنکھوں کو ٹھیک فرما دے گا. جی اور اگلا حکم دیا, فَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. فرمایا اپنے سارے اہل و عیال کو, میرے ابا کو, میرے گھر والوں کو, سب کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. جی کہاں آ جاؤ, میرے پاس مصر میں آ جاؤ. وہ جو مشرکین کا سوال تھا کہ ان کا اصل جو وطن تھا قوم بنی اسرائیل کا وہ تو کنعان تھا, مصر کیسے آئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. وہ جواب بھی آ گیا. فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام تر اہل و عیال کو مصر میں بلوایا تھا. مصر میں یہ ایسے پہنچے تھے. اچھا اللہ اکبر. یہاں تک یہ قصے کے 13 احوال مکمل ہو گئے. قصے کا 14واں حال اور 15واں 2 رہ گئے, وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ ہوں گے. آخر میں بات سمجھ لیں جو ابھی عرض کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا قمیص لے جاؤ اور جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھنا, ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی, دیکھنے والے ہو جائیں گے. تو یہاں پر پھر بڑے بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ جناب دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض میں اتنی طاقت تھی نا کہ وہ جو انہوں نے اپنے والد کی آنکھوں پہ رکھوائی تو ان کی بینائی کیا ہو گئی, ٹھیک ہو گئی. تو میرا بھائی یاد رکھیے گا, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کر دیا کہ جیسے ہی پہنچی ہے تو ان کی بینائی کیا ہو گئی, ٹھیک ہو گئی ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا تھا, معجزہ تھا. اور تفسیر خازن کے اندر علامہ خازن رحمہ اللہ نے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 114 پہ یہ بات کی ہے, کان ھذا وحی. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات اللہ تعالیٰ کی وحی سے پتہ چلا تھا کہ اللہ نے میرے پیغمبر یوسف اپنی قمیض کو دیکھا, میں اللہ اس میں اثر پیدا کروں گا. تو یہ وہی ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض سے حضرت یعقوب کی کیا ہوئی بینائی ٹھیک. وگرنہ اس سے پہلے بھی
حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آئی تھی، قمیض تو حضرت یوسف کی تھی نا، وہ جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور پھر بکری کا ذبح کر کے اس کا جھوٹا خون قمیض میں لگا کے حضرت یعقوب کے سامنے پیش کیا، تو وہ بھی تو حضرت یوسف کی قمیض تھی نا جی، تو اس قمیض کی وجہ سے تو بینائی چلی گئی، تو ٹھیک ہونا ہوتا تو اس نہیں ہوئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض یہ ان کا معجزہ تھا کہ اس معجزے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو کیا کر دیا جی، ٹھیک فرما دیا، اور یہ 13 حالات مکمل ہوئے۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھیے گا میرے بھائی کہ معجزہ جو ہے، معجزہ یہ برحق ہے، معجزہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کو عطا ہوتا ہے جو نبوت کے لیے بطور تائید اور دلیل کے ہوتا ہے، اور معجزہ کہتے بھی اسے ہیں کہ معجزہ عاجز کرنے والی چیز، کہ عام آدمی جس سے عاجز آ جائے، کیا مطلب؟ معجزے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ایسا خلاف عادت کام، ایسا خلاف عادت کام جو پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور معجزے کو ظاہر کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ معجزے کو ظاہر کرنے والا اللہ تعالیٰ، اور معجزہ ظاہر ہوتا ہے پیغمبر کے ہاتھ پہ، تو پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے، ظاہر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، معجزہ دکھانے میں پیغمبر کا ذاتی طاقت اس میں شامل نہیں ہوتی، یہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ معجزات پیغمبر کے برحق ہیں، لیکن ان کا حقیقی فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔